سوال: عقیدہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے گرہ لگائی ہوئی چیز۔ سوال: اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 5۔ سوال: شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے حصہ داری۔ سوال: مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 4۔ سوال: قرآن میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ جواب ہے شرک۔ سوال: توحید اور شرک کی مشہور کتنی اقسام ہیں؟ جواب ہے 3۔ سوال: وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ جواب ہے عقیدہ آخرت۔ سوال: انسانی عظمت کا ضامن کون سا عقیدہ ہے؟ جواب ہے عقیدہ توحید۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ جواب ہے روح قبض کرنا۔ سوال: حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ جواب ہے سور پھونکنا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ جواب ہے وحی لے کر آنا۔ سوال: اللہ تعالی نے کس آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے؟ جواب ہے قرآن کریم۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام مذکور ہیں؟ جواب ہے 26۔ سوال: قبر میں انسان سے سوال پوچھنے والے فرشتوں کا نام کیا ہے؟ جواب ہے منکر و نکیر۔ سوال: سورۃ التوحید کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص کو۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورۃ الاحزاب میں۔ سوال: انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ سوال: عقیدہ کی مثال کس چیز کی مانند ہے؟ جواب ہے بیج کی مانند۔ سوال: حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال: عربی زبان میں ختم کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے مہر لگانا۔ سوال: بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول کن کو بھیجے گئے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: تورات اور زبور کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عہد نامہ قدیم۔ سوال: انجیل کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عہد نامہ جدید۔ سوال: نبوت اور رسالت کیا ہے؟ جواب ہے وحی۔